الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کا یہ آج دوسرا درس ہے، اور پہلے درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا۔ سورہ فاتحہ کا تعارف، اس کے فضائل، اس کی اہمیت و برکات، اس متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو کل ایک آخری حدیث جہاں ہم رکے تھے اسے مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو، یہاں سورہ فاتحہ کو ہی، نماز کو ہی سورہ فاتحہ قرار دیا گیا، تو میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر مستوی اسے جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یعنی جب ایک انسان نماز شروع کرتا ہے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ نماز بندے کو اللہ سے ملانے والی ہے، یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کسی کا قول ہے، مگر بڑی خوبصورت بات ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز کے ذریعے مومن کو معراج یعنی عروج حاصل ہوتا ہے، مومن اس کا مرتبہ اوپر ہو جاتا ہے، اسے عروج حاصل ہوتا ہے، گویا اپنے رب سے ملاقات میں ہے۔ تو نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ دنیا کے اندر نماز ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو وہ رب کبریا جل و علا اسے آسمانوں پہ جواب دے رہا ہے۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں، ایک مکالمہ ہے۔ اگر انسان کو اس حدیث کا پتہ ہو اور انسان اس حدیث کا معنی مفہوم بھی سمجھتا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، تو اس کا نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم ہوگا، اس کا دل لگے گا، نماز کے اندر پوری اچھے طریقے سے اس کی توجہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو میں ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ کی، اللہ پاک مجھے آسمانوں سے اس کا جواب دے رہا ہے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں مجھے جواب ملتا ہے، میں دوسری آیت پڑھتا ہوں مجھے جواب ملتا ہے، گویا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ بندہ اپنے رب سے مکالمہ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، ناز و نیاز کر رہا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کی حمد بیان کر رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، تو یہ سب عبادتیں ہیں۔ تو انسان کو جب اس حدیث کا پتہ ہو اور وہ شعور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، اسے سورہ فاتحہ کا مطلب آتا ہو، اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے جواب مل رہا ہے، تو اس کی نماز بہت ہی حسین ہو جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جواب میں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف و توصیف کی، میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور وقال مرتن فوض الیہ عبدی، کہ میرے بندے نے اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دیا ہے، میرے حوالے کر دیا ہے۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دیا ہے، میرے حوالے کر دیا ہے۔ تو دیکھیں ایک ایک آیت کے بدلے اسے جواب مل رہا ہے، کتنا عظیم جواب ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل،
کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب یہ تو معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ براہ راست بندے کا تعلق رب سے جڑ گیا، بندہ اپنے رب سے مل گیا، بندے کا تعلق رب سے مل گیا، کنیکشن قائم ہو گیا۔ گویا یہ سورہ فاتحہ، یہ نماز، یہ ایمان اللہ سے ملانے کا وسیلہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب تو بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا، اور قبولیت بھی عطا ہوگی کہ میرا بندہ جو مجھ سے دعا مانگے گا وہ دعا اس کی ضرور میں قبول کروں گا، اس کی وہ دعا ضرور میں قبول کروں گا۔ تو جب بندہ شعور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے اور جب یہ آیت پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرما دیا کہ یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب بیچ میں کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ کچھ نہیں چاہیے۔ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا، تو یہ ہے اللہ سے ملانے والا ایک وسیلہ ہے، اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے نا کہ وسیلہ کیا اسلام میں منع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ ناجائز ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے قریب ہونا، کسی چیز سے ملنا، کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ، کہ یہ کام فلاں واسطے سے ہوگا۔ تو وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ناجائز وسیلہ جو شرعاً جائز نہیں ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور وہ وسیلہ کون سا ہے؟ وہ غیر اللہ کا وسیلہ ہے، یا شخصی وسیلہ، اسے کہیں گے شخصی وسیلہ، کہ کسی بھی ہستی کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے انبیاء علیہ السلام میں سے ہے، انبیاء اور رسول ہے، یا اولیاء کرام صالحین نیک بزرگ ہیں، یا فرشتے ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں شخصی وسیلہ کہ کسی ہستی کا، کہ اللہ فلاں بزرگ کے، یا فلاں نبی کے، یا فلاں جو ہے نا فرشتے کے، فلاں جن کے، یا فلاں بزرگ، اللہ کے یہاں کوئی شخصیت، کوئی ہستی، اس کا شخصی وسیلہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، نہیں چلتا۔ اور جو وسیلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائز ہے، اس کو بلکہ اختیار کرنے کا حکم ہے باقاعدہ، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ تو جس وسیلے کو ڈھونڈنے کا حکم ہے وہ کون سا وسیلہ ہے؟ وہ ایمان کا وسیلہ ہے، ایمان اور عمل الصالحات، نیکیوں کا وسیلہ ہے، کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو ایمان کے ذریعے اور عمل الصالحات کے ذریعے۔ تو یہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور یہ جائز وسیلہ، یہ مسنون وسیلہ ہے۔ تو نماز اور سورہ فاتحہ یہ بندے کے لیے وسیلہ ہے۔ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ خود اللہ پاک ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہاذا بینی و بین عبدی، یہ تو میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو یہ نماز، یہ عبادت، یہ سورہ فاتحہ، یہ ہمارا وسیلہ ہے، اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، جو کامیاب ہو گئے، جن سے تو راضی ہے، جن سے تو خوش ہے، اور نہ ان پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یعنی تو ہمیں اپنے غضب سے بھی بچا اور گمراہی سے بھی بچا، اور صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہاذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اب وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ حدیث مکمل ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں جواب دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ باقی کی نماز بھی مکمل کرنی ہے۔ نماز میں بھی خیالات کو بھٹکنے نہ دیں، نماز میں توجہ رکھیں، اور اس بات کو ایمان دل کے اندر رکھیں کہ یہ نماز، یہ ایمان، یہ سورہ فاتحہ، یہ قرآن، یہ کتاب و سنت، تمام نیک اعمال، خصوصی طور پہ جو ہمارا بھی ذکر چل رہا ہے سورہ فاتحہ کا، نماز کا، یہ ہمارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے ملنے کا، عبادت کرنے کا، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ تو ان وسیلوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ان وسیلوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، نہ کہ شخصی وسیلہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ شخصی وسیلہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ حدیث الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے اور تفسیر بہت ہی عظیم ہے اس کی، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ صرف اہم نقطے ہی بیان کر سکوں تاکہ وقت کے اوپر ہی ہمارا درس مکمل ہو سکے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں جب بھی ہم قرآن پاک شروع کریں ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ، شیطان مردود سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تو ہمیں جب بھی قرآن پاک شروع کرنا ہو تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم تعوذ کہتے ہیں۔ یہ تعوذ کیا ہے؟ یہ دعا کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں استعاذہ۔ یہ استعاذہ ہے، دعا کی قسم ہے۔ تو اعوذ کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی۔ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ یہ استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں درخواست دائر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، تو مجھے بچا لے، میں تیری حفاظت میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا اسم جلالہ، اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہم جانتے ہیں کہ ذاتی نام اللہ ہے، باقی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اور صفاتی نام کس نے؟ اللہ کے بے حد و بے شمار و بے حساب اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور تمام صفاتی ناموں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کا علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہم وہی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جانتے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل کیے یا سنت کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جسے ہم اسم جلالہ کہتے ہیں، اللہ یہ اسم جلالہ ہے، یعنی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اسم جلالہ، جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ یہ اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس میں علم ہے، اس میں جامد، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل، کامل اور یکتا ہے۔ اور اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مصدر، کوئی مشتق نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، کیونکہ عربی کے اندر ہر لفظ جو ہے اس کا کوئی مصدر ہوتا ہے، کوئی مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ جسے وہ لفظ نکلتا ہے کہ فلاں لفظ سے نکلا ہے۔ لیکن اللہ کا جو لفظ ہے اس کا کوئی مصدر نہیں ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، یعنی اللہ نہ کسی لفظ سے بنا ہے، نہ کوئی لفظ اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے۔ کوئی بھی لفظ اللہ تعالیٰ سے نہیں بنا، اور نہ اللہ تعالیٰ، نہ کوئی بھی لفظ اللہ کے لفظ اسم اللہ سے نہیں بنا، اور نہ اللہ اسم اللہ سے کوئی اور لفظ بنتا ہے۔ تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسم اللہ کی کہ اسم جلالہ ہے، اور یہ اس پوری کائنات میں صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اسم اللہ یعنی لفظ اللہ معبود حقیقی کے سوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں میں کوئی بھی اللہ کے نام کا بت نہیں تھا۔ انہوں نے لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کے بت بنا رکھے تھے، جن کو وہ حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا اور اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں، یہ ہمیں دلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اور خالق، مالک، رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے، مانتے تھے۔ وہ ان لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کو، جو معبودان باطلہ جنہوں نے بت تراش رکھے تھے، یہ انہیں اپنا وسیلہ اور سفارشی سمجھتے تھے۔ یعنی جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ تو بطور یادگار تھے، بطور پہچان تھے، اصل میں تو ان بتوں کے پیچھے باقاعدہ شخصیات موجود تھیں۔ یعنی یہ لات، منات، عزا، حبل یہ باقاعدہ جیتے جاگتے کردار تھے، یہ لوگ تھے، اولیاء کرام میں سے تھے، ان کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے بت بنا لیے اور ان کے نام پہ جو ہے وہ رسوم عبادت بجا لانے لگے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دلانے کا، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ جو بزرگان ہیں، یہ جو نیک لوگ تھے، لات، منات، عزا، اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں۔ تو وہ حقیقت میں ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں شریک بنا لیتے تھے، اس طرح کہ ان لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کو اپنا سفارشی بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے یہاں یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، سفارشی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دلانے کا ذریعہ ہیں۔
اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ایک نہیں 20 آیات کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ تمام باتوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ لات منات عزا وغیرہ کے وسیلہ اور واسطہ دیتے تھے، تو یہ اس طرح شرک کرتے تھے، اللہ نے انہیں کافر مشرک قرار دیا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے۔ اور اس کے دلائل قرآن پاک میں بہت ساری آیات کے اندر موجود ہیں، تو تمام آیات کا تو احاطہ کرنے کا، ان کو پڑھنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ ایک آیت کے اوپر اکتفا کروں گا، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 31 میں، کل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان سے پوچھئے مکے کے لوگوں سے کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں میں اور زمین میں سے رزق دیتا ہے۔ ذرا پوچھئے ان سے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہاری سماعت کا، تمہاری بصارت کا مالک کون ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور بلا کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اس پوری کائنات کا انتظام کون کرتا ہے، کائنات کے نظام کو کون چلانے والا ہے۔ فسیقولون اللہ، پس یہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ شرک کرتے تھے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرے حبیب آپ فرمائیے کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں کرتے ہو، اس کی توحید کو نہیں سمجھتے، عبادت کو اس کے لیے خالص نہیں کرتے، اور تم شرک کرتے ہو۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ رب مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم سے یعنی اسم اللہ سے واقف تھے۔ تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا وہ قول مروی ہے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اسم اللہ سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں اللہ ذو الالوہیتی والعبودیتی علی خلقہ اجمعین، کہ اللہ وہ ہے جو الوہیت کا مالک ہے، جو الوہیت والا ہے، ذو الالوہیتی، یعنی اللہ الہ ہے، وہ معبود ہے، معبود برحق ہے، سچا معبود، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ والعبودیتی، الوہیت اور عبودیت یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جا سکتی ہے، اللہ خلق ہی اجمعین، اپنی تمام مخلوقات میں صرف وہی تمام مخلوقات کے لیے وہ الہ ہے، تمام مخلوقات کے لیے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ معبود ہے تمام مخلوقات کا، وہی رب ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ تو یہ اسم ہے اسم اللہ۔ تو بسم اللہ، اعوذ باللہ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ تو اس میں جو اللہ ہے، اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس میں جلالہ، اس میں اللہ جو ہے یہ تمام کی تمام صفات سے متصف یا شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو اس میں اللہ میں ہر صفت موجود ہے، اس میں اللہ میں ہر صفت موجود ہے، اسی لیے اس میں اللہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب اللہ ہی ہے۔ فاعبدہ، بس آپ اسی کی عبادت کریں، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر صبر کرتے رہیے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ مرتے دم تک۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی ہمیشہ پوری زندگی مرتے دم تک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادت پہ صبر کیے رہو۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا کوئی ہم نام موجود ہے؟ یعنی جب تم خود سمجھتے ہو، خود پہچانتے ہو کہ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو پھر تم کیوں اس کی عبادت کو خالص نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ ہے اعوذ باللہ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، جو مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو
مردود قرار دے کے اس کو نیچے اتار دیا گیا، پہلے یہ اوپر تھا، پھر اس کو زمین کے اوپر بھیج دیا گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ دھتکار دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پر ایک عظیم مقام میں تھا، عبادت کرنے والا تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن یہ جن میں سے ہے، شیطان کون ہے؟ جنات میں سے ہے۔ بعض لوگ یہاں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ شیطان ہے کون؟ اگر جن ہے تو فرشتوں کے ساتھ کیوں ہوتا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو تخلیق کیا تھا۔ جنات کا جو وجود ہے انسانوں سے پہلے سے موجود ہے، پہلے جنات پیدا ہوئے، اس کے بعد انسان پیدا ہوئے۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کا اصل نام ہے ابلیس، اور یہ ابلیس پہلے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، اور اتنی زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اونچا کر دیا اور اسے فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی، تعظیم کے طور پہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا۔ تو اس وقت سے یہ شیطان، پہلے شیطان نہیں تھا، پھر یہ شیطان ہو گیا۔ شیطان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان، باغی، سرکش، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ اس کا ذاتی نام ابلیس ہے، شیطان اس کا لقب ہے کہ یہ شیطان ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہیں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ شیطان کون ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اور یہ کیسا دشمن ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا دشمن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور آزمائش کچھ اختیارات دیے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہیں کہ ہم تو پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ شیطان زندہ ہے، سب سے آخر میں مرے گا، پھر ہم تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ تھکتا نہیں ہے، یہ مسلسل دشمنی کیے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اللہ نے خود ہمیں قرآن کے اندر حکم دیا ہے، میں بتا دیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمنی کرتے رہو، اسے کبھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کروڑوں انسان کو یہ بھٹکا چکا ہے، اس کو گمراہ کرنے کا تجربہ ہے۔ اس نے جنت میں بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ بہکا سکتا ہے، دل کے اندر وسوسے پیدا کر سکتا ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ لہٰذا ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے اوپر حملے کرتا رہے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے ہمارا پیچھا کرتا رہے گا، ہمارے اوپر حملہ کرتا رہے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ نہ اسے مار سکتے ہیں، نہ اسے لڑائی کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ تو شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ، اس سے لڑنے کا جو سب سے مؤثر ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں تعوذ کے ذریعے، تعوذ کے ذریعے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ دھتکار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب وہ مردود یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کے سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ صراط مستقیم جو سورہ فاتحہ کے اندر بار بار مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں اس صراط مستقیم سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے شعور اور پورے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، کیونکہ یہ شیطان مردود یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، ہم پہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ہم گھر میں ہوں، اپنے کام کی جگہ پہ، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، اکیلے ہوں، خلوت ہو، جلوت ہو، ہم اس سے ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہیں۔ یہ ایک رسک ہے ہمارے لیے، ہمیشہ ہمارے لیے رسک فیکٹر ہے یہ۔ ہم اس خطرے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آگاہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم عاجزی کے ساتھ جو ہے یہ ہم حفاظت کو طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا لے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ جو ہے یہاں بھی اللہ کا اسم ہے، اسم جلالہ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہے با کہتے ہیں یہ ساتھ کے، کہ بسمی نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ بسم اللہ یہ 3 لفظوں کا مرکب ہے، ایک حرف با ہے، دوسرا اسم، اور تیسرے اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اسم جلالہ، جس کی میں نے جو نا تعریف ابھی کچھ دیر پہلے بیان کی، پھر با نام سے، تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی مثلا یہ
مصابہت کے لیے یا ساتھ ہونے کے لیے، متصل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے با۔ بسم اللہ کا مطلب یہ کہ متصل ہونا، ساتھ ہونا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ بسم اللہ یہ ذکر بھی ہے، بسم اللہ دعا بھی ہے۔ یہ بسم اللہ ذکر بھی ہے اور بسم اللہ دعا بھی ہے۔ ذکر ان معنوں میں ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر کام کے شروع میں، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو روزمرہ کا، ہمیں بسم اللہ لازم کہنا ہے۔ تو بسم اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہمیں یاد ہے، ہم اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ ان معنوں میں بسم اللہ یہ ذکر ہے۔ اور دعا کن معنوں میں ہے؟ ان معنوں میں کہ یہ استعانت کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہے، مدد طلب کرنے کے لیے، برکت کے لیے، برکت کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے۔ کہ تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بسم اللہ کے بالترتیب یہ معنی بنیں گے، یعنی ہم کہیں گے جب بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ ذکر ہے۔ میں نے جیسے کہا نا کہ بسم اللہ ذکر بھی ہے اور بسم اللہ دعا بھی ہے۔ تو بسم اللہ کے بالترتیب معنی یہ بنیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے، یہ استعانت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ استعانت بھی دعا کی قسم ہے۔ تو ان معنوں میں یہ دعا ہے، اللہ کے نام کی مدد سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر میری مدد فرما۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس کام کے اندر میری مدد فرما۔ تو ان معنوں میں یہ دعا ہے۔ تو تیسرا معنی بنے گا اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ بھی اللہ کا ذکر اور دعا ہے۔ تو جس کام کے اندر ہم بسم اللہ کہہ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اس کے نام کی مدد مانگتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے، میں غافل نہیں، بھولا نہیں ہوں، میں نے اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے۔ تو کوئی بھی کام کریں گے تو ہمیں پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں، یعنی ان کا مادہ جو ہے وہ نکلا ہے رحمت سے۔ اور یہ فعلان اور فعیل کے وزن کے اوپر مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغے کے صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے، ان کے اندر بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے۔ تو الرحمن اور رحیم ان دونوں کے اندر بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے کہ بہت 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 زیادہ رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت 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 زیادہ کثرت کے ساتھ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کے اندر کثرت اور دوام اور استمرار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ ساتھ دوام اور استمرار۔ دوام اور استمرار کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ذرا مشکل ہوں گے تو اس کو میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دوام یعنی دائمی، ہمیشہ کے لیے، پرمیننٹ، مسلسل۔ ٹھیک ہے، استمرار تسلسل سے نکلا ہے کہ مسلسل ان کے اندر کثرت بھی پائی جاتی ہے، ایک دوام یعنی ہمیشگی بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ایک تو بہت زیادہ کثرت سے رحم کرنے والا ہے، دوسرا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ، کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہے، نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ یہ صفت ہے، کبھی نہیں ہے، بلکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور استمرار یعنی ایک تسلسل ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات دیگر تمام صفات کی طرح دائمی ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے اندر کچھ فرق بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کے اندر فرق یہ ہے کہ رحمان سے مراد یہ ہے، ایک ہے شدت اور جوش۔ صفت رحمان کے اندر شدت اور جوش پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ، بہت زیادہ جوش سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ۔ اور رحیم کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے کہ مسلسل رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک اور علمی نقطہ علماء یہاں یہ بیان کرتے ہیں رحمان اور رحیم کے اندر ایک جو نا علمی جو نا وہ فرق بتاتے ہوئے کہ رحمان جو ہے رحمان فی دنیا ہے، اور رحیم فی الآخرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے،
اسی طرح رحیم کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک علمی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے آخرت کے اندر۔ یعنی صفت رحمان کا جو مظاہر ہیں، یعنی لفظ مظاہر کا بھی میں آسان کرتا ہوں کہ اس کا جو صفت رحمان سے جو ظاہر ہو رہی ہیں چیزیں، صفت رحمان سے جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اسے کہتے ہیں مظاہر۔ تو صفت رحمان کے جو مظاہر دنیا کے اندر عام ہیں بہت سارے، اور یہ دنیا کے اندر پائے جائیں گے مظاہر، اور صفت رحیم کا جو مظہر ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ صفت رحمان ظاہر ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور صفت رحیم ظاہر ہوگی آخرت کے اندر۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صفت رحمان کا اظہار ہوگا دنیا میں، صفت رحیم کا اظہار ہوگا آخرت میں۔ اب اس بات کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمان، اس کے مظاہر عام ہیں۔ مثلا ہم دیکھیں پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس لیے تمام مخلوقات کو اس کی زندگی کے تمام وسائل دستیاب ہو رہے ہیں۔ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، ایک چھوٹا بچہ دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، بچہ دنیا کے اندر بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل کے اندر ایک جذبہ ڈالتا ہے اس کی پرورش کرنے کے لیے، خاص محبت کا جذبہ، جسے ہم عام زبان میں ممتا کہتے ہیں۔ ماں کے دل کے اندر ممتا پہلے ڈال دی جاتی ہے، خاص محبت ہے ماں کے دل میں بچے کے لیے، کہ بچے سے تو سب لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن جو ماں کا پیار ہے وہ خاص پیار ہے جسے ممتا کہتے ہیں۔ وہ خاص طور پہ ماں کے دل میں اس لیے ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے۔ اسی طرح اب ماں حاملہ ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ماں کے جسم کے اندر جو جسمانی نظام ہے، جو ہارمونز کا نظام ہے، وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کے جسم کے اندر میموری گلینڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہارمونز ہوتے ہیں، ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جن سے جو ماں کے جسم میں دودھ کا نظام بنتا ہے۔ ماں کے سینے کے اندر دودھ اتر آتا ہے، بچہ بعد میں دنیا میں آتا ہے، پہلے دودھ اتر آتا ہے ماں کے سینے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوگا اسے دودھ کی ضرورت ہوگی، بچہ پیدا ہوگا اسے خیال کی تکلیف یعنی پرورش کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے پہلے ماں کے دل کے اندر ایک خاص پیار ڈال دیا گیا۔ تو یہ پورا کام کیوں ہوا، یہ پورا نظام کیوں چلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ کی صفت رحمان سے اس پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تپش ہوتی ہے، سورج سے حرارت حاصل ہوتی ہے، تو پوری دنیا کیا سورج کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج جو نکلے اس کے بعد بل آ جائے کہ تم نے سورج کے اتنا جو ہے نا وہ یونٹس استعمال کیے ہیں، اتنا بل ادا کر دو؟ فرشتے آ جائیں بل لے کے کہ سورج کی روشنی کا بل ہے، سورج کی حرارت کا بل ہے۔ سورج فری ہے، آکسیجن ہر کسی کی ضرورت ہے، ہوا یہ فری ہے، پانی ہر کسی کی ضرورت ہے، سمندر دریا بارشوں کا نظام یہ فری ہے۔ تو یہ صفت رحمان کے مظاہر ہیں سارے، اس صفت رحمان کی وجہ سے اس پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور یہ صفت رحمان سب کے لیے عام ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ملتی ہے، دن ہو جاتا ہے، انسان کام کاج پہ جاتے ہیں، حرارت ہوتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، بارشوں کا نظام چلتا ہے۔ یہ کیا صرف مسلمان کے لیے ہے؟ نہیں، کافروں کے لیے بھی روشنی ہے، کافروں کے لیے بھی بارشیں ہیں، کافروں کے لیے بھی آکسیجن ہے، ہواؤں کا نظام، فضاؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، سارے نظام۔ تو صفت رحمان عام ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، اللہ کے نافرمان کے لیے بھی، اللہ کے ولی کے لیے بھی، یہ سب کے لیے عام ہے۔ لیکن اب صفت رحیم کی طرف آئیں گے تو صفت رحیم سے کا مظہر کیا ہے؟ صفت رحیم کے دو مظہر ہیں، دو مظاہر ہیں۔ صفت رحیم سے دو کام ہوں گے آخرت کے اندر، ایک ہے گناہوں کی مغفرت اور ایک ہے جنت میں داخلہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول۔ کوئی بھی شخص جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اس کے گناہ معاف نہ ہو جائیں، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہ کر لے۔ تو یہ دونوں کام کون سی صفت کے تحت ہوں گے؟ صفت رحیم کے تحت۔ صفت رحیم کے تحت لوگ گناہ بھی معاف ہوں گے، مغفرت بھی حاصل ہوگی، رحمت بھی حاصل ہوگی، اور جنت میں جا سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہو تو کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہو تو دنیا میں کسی کی زندگی کا نظام چل نہیں سکتا، کسی کی پرورش ہو نہیں سکتی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اسے سب کو روزی مل رہی ہے، سب کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہوگا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کے ہم لوگ محتاج ہیں،
صفت رحیم کے ہم لوگ محتاج ہیں، اور صفت رحمان تو خود بخود مل جاتی ہے، بغیر کوشش کے مل جاتی ہے، سب کو مل جاتی ہے، اللہ کے نافرمان کو بھی، فرما بردار کو بھی، نیک و متقی کو بھی، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کو بھی مل جاتی ہے، بغیر کوشش کے بھی مل جاتی ہے، سب کو مل جاتی ہے۔ صفت رحیم ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ صفت رحیم خاص صرف مومنوں کے لیے ہے، صرف اور صرف مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ہے، اور صفت رحیم حاصل کرنے پڑے گی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، یہ خود بخود نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تو ہر چیز، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، میری رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس میں نے اپنے اس رحمت کو لکھ دیا ہے، میری رحمت ان لوگوں کو ملے گی، میں جلدی اس رحمت کو لکھ دوں گا، چنانچہ جلدی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور میری رحمت لکھ دوں گا صرف متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی صفت رحیم کیسے ملے گی؟ جب ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا۔ تو صفت رحیم کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ایمان اور عمل الصالح کے ذریعے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے، اس میں لکھ دیا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ یقین میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ وفی روایت اخری سبقت ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اس سے سبقت کر گئی ہے، میری رحمت میرے غصے سے سبقت کر گئی ہے۔ آخری حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے کی رحمت اللہ پاس نے اپنے پاس روک لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کے رکھی ہوئی ہیں، صرف اپنی رحمت کا ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے نا، یہ ایک حصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے جو صفت رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے تمام مخلوقات آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، محبت، پیار، ہمدردی کا، مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی اپنے بچے کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ بچہ اس کی زد میں نہ آ جائے۔ یعنی پوری دنیا میں جو مائیں بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انسانوں کی مائیں، جانوروں کی، جتنی بھی ہیں مخلوقات، سب آپس میں جو یہ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک حصے کی رحمت موجود ہے، باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، محفوظ ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کی رحمت کو جو اس نے دنیا میں نازل کی ہے، اپنے پاس موجود 99 حصے کی رحمتوں میں شامل فرمائے گا، اور مکمل 100 رحمتوں کے ساتھ مخلوق کا حساب لے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یا ربی لک الحمد و لک الشکر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحیم ہے آخرت کے اندر، کہ اتنی زیادہ کثرت ہوگی رحمت کی، لیکن یہ رحمت کس سے حاصل ہوگی؟ مومن کو، متقین کو، ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو۔ پھر اسی رحمت کی وجہ سے ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے، مغفرت بھی حاصل ہوگی، بخشش بھی ہوگی، جنت رحمت بھی حاصل ہوگی، اور مومن جنت میں جا سکیں گے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات ہیں، ٹھیک ہے، جو آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم نے الحمدللہ رحمان اور رحیم یہاں پڑھ لی، تو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ یہ تفسیر تو باقی رہ گئی اس کی، اور میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو 2 حصوں میں یعنی مکمل کروں، ایک حصے میں فضائل و تعارف اور اس کی اہمیت وغیرہ بیان کروں، دوسرے حصے میں اس کی تفسیر، لیکن یہ 2 فضائل اور جو فضیلت و تعارف وغیرہ پہلے حصے کے اندر ہو گیا پہلے درس میں۔ اب جو تفسیر تھی یہ دوسرے درس کے اندر یعنی شروع کی، لیکن مکمل نہ ہو سکی، تو ہماری سورہ فاتحہ 3 درس میں مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ کل کا جو درس ہوگا
اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر ہوگا، اور کل انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔